السلام علیکم، کیا حال؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے جی۔ تو میں نے آپ کو وائرنگ کے بارے میں معلومات دی، جو بھی جتنی بھی وائرنگ آئی میں نے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی، کس قسم کی وائرنگ کہاں کی جائے سب بتایا، اس کا سامان، اس کی کیبل، اس کے اوزار، ہر طرح کی چیز کو آپ کے بارے میں ان کے بارے میں نے آپ کو معلومات دی۔ تو اب باری ہے فیوز کی۔ فیوز کے بارے میں بھی میں نے کافی معلومات آپ کو دے چکا ہوں، اور جو فیوز کے بارے میں معلومات رہ گئی ہے وہ میں بھی آپ کو دوں گا، اور جیسے جیسے میرے پاس کسی بھی قسم کی معلومات آتی رہے گی وائرنگ کے لحاظ سے، فیوز کے لحاظ سے، ٹیسٹر، اس کے سامان، اوزار کے لحاظ سے، میں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا، تاکہ ہمیں کل اگر ہم اپنے گھر میں کسی قسم کا بھی کام کریں اور ہمیں ان باتوں کا علم ہو۔ تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں آگے فیوز کے بارے میں جی۔ تو وہ کہہ رہا ہے فیوز کی قسمیں، ٹائپس آف فیوز، قابل تبدیل فیوز کہہ رہے ہیں۔ اس قسم کے فیوز میں کھلی شدہ تانبا کا تار چینی مٹی یعنی پولیسٹرین کے بنے ہوئے فیوز لنک کے اندر 2 پوائنٹ کے درمیان لگایا جاتا ہے، اور پھر فیوزنگ لنک یا کیرنگ کو بورڈ پر لگے ہوئے پولیسٹرین کے پول یعنی فیوز بیس میں لگایا جاتا ہے۔ اس قسم کے فیوز عام طور پر گھروں اور دفتروں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ فیوز تار پگھلنے کے بعد آسانی سے تبدیل کر دی جاتی ہے، اس لیے اس فیوز کو قابل تبدیل فیوز کہتے ہیں۔ اس فیوز کو کٹ کیٹ فیوز بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جس کی ڈائیگرام میں لکھا گیا، یہ لنکس ہے اس کے، یہ بیس ہے، یہ لنکس ہے، یہ بیس ہے۔ اس کے بعد فیوز کے بارے میں کہا ہے کہ کارٹیج فیوز یا کارتوس نما فیوز، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے فیوز کی شکل بندوق کی کارتوس یا کارٹیج کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو کارتوس نما فیوز یا کارٹیج فیوز کہتے ہیں۔ اس قسم کے فیوز میں فیوز وائر کی بجائے ایک چوڑی پٹی بنا کر شیشے کے ٹیوب کے اندر نصب کی جاتی ہے، جس کے دونوں سروں پر دھاتی ٹوپیاں لگی ہوتی ہیں۔ یہ فیوز مکمل طور پر بند ہوتا ہے، اس لیے قابل تبدیل تار والے ریوائربل فیوز کی طرح دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ پگھل جانے پر اسے تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کارٹیج فیوز کو فیوز ہولڈر کے 2 ٹرمینلز کے درمیان نصب کر دیا جاتا ہے، اور اسے آسانی سے لگایا یا اتارا جا سکتا ہے۔ اس فیوز کی سادہ قسم کو ٹیلی ویژن، ریڈیو، وولٹیج سٹیبلائزر اور واشنگ مشینوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فیوز 60 30 15 10 5 2 1 امپیئر یا اس سے زیادہ کرنٹ ریڈنگ کے بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہے جی، وہ اس نے ڈائیگرام دکھائی ہے۔ میٹل کیپ فیوز ایلیمنٹ گلاس ٹیوب، اس کا کارٹریج فیوز ہے جس کو کارتوس فیوز کہتے ہیں جی۔ اس نے فائدے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ یہ فیوز شارٹ سرکٹ کی صورت میں تیزی سے عمل کرتے ہیں، کم سے کم اور زیادہ کرنٹ ریڈنگ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکمل بند ہونے کی وجہ سے محفوظ ہوتے ہیں، اسے جلدی اور آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فیوز وائر یا پٹی پگھلنے پر پاؤڈر بہترین انسولیشن فراہم کرتا ہے، اور یہ شعلہ آرک بجھانے میں مدد دیتا ہے، ان کو مرمت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ریوائربل فیوز کی نسبت عمدہ محفوظ اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ فیوز ریڈنگ میں دستیاب ہونے کی وجہ سے کسی مخصوص ریڈنگ کا انتخاب آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریوائربل فیوز کی طرح ان کی فیوز وائر خراب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فیوز کے پگھلنے پر شعلہ پیدا نہیں ہوتا، اسپارکنگ پیدا نہیں ہوتی۔ فیوز پگھل جانے پر آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے، انتہائی سادہ ہوتے ہیں اور ان کی انسٹالیشنز آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ ان کی کارکردگی مستقل اور ہائی ہوتی ہے۔ فیوز وائر کی تسقید کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کو نقصان بتائیں انہوں نے، اس کو نقصان کر کے فیوز پگھل جانے پر ان کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
ریوائریبل فیوز کی نسبت ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔